ایک زمانے میں ایک سبزہ زار سلطنت میں جو پہاڑیوں اور بڑبڑاتی ندیوں کے درمیان بسی ہوئی تھی، اسابیلا نام کی ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہ ایک نرم دل اور خوبصورت نوجوان عورت تھی جسے اس کی رعایا کی محبوب تھی، اور جو اسے جاننے والے تھے سب ان کی تعریف کرتے تھے۔ اس کے باوجود، اس کے بہت سے دعوے داروں کے باوجود، زابیلا غیر شادی شدہ رہی، کیونکہ اسے ابھی تک ایسی محبت نہیں ملی تھی جس نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گرمیوں کی ایک گرم شام، جیسے ہی سورج افق پر ڈوب گیا اور آسمان کو گلابی اور سونے کے رنگوں سے رنگا، ایزابیلا نے شاہی باغات میں ٹہلنا شروع کیا۔ کھلتے پھولوں کی خوشبو نے ہوا کو بھر دیا، اور چہچہانے کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ اپنے خیالوں میں گم، وہ باغ کی گہرائیوں میں بھٹکتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک چمکتے ہوئے تالاب پر پہنچ گئی۔ تالاب کے کنارے ایک متجسس مخلوق بیٹھی تھی، ایک مینڈک جس کی آنکھیں زمرد کی طرح چمک رہی تھیں۔ ایزابیلا کے قریب آتے ہی یہ آہستہ سے کر گیا، اور وہ دیکھ کر مسکرانے کے علاوہ مدد نہیں کر سکی۔ آپ کو باغ کے اس پرسکون گوشے میں کیا لایا ہے، پیارے مینڈک؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز موسم گرما کی ہوا کی طرح نرم تھی۔ مینڈک نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کوئی عام مینڈک نہیں ہوں، منصفانہ شہزادی، اس نے جواب دیا۔ ایک بار میں ایک شہزادہ تھا جسے ایک شیطانی جادوگرنی نے اس شکل میں رہنے کے لیے اس وقت تک لعنت بھیجی تھی جب تک کہ سچی محبت کا بوسہ جادو نہیں توڑ دیتا۔ ایزابیلا کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ ایک ملعون شہزادہ؟ اس طرح کی کہانیاں مملکت میں غیر معمولی نہیں تھیں، لیکن اس کا سامنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ حیرت زدہ ہو کر اس نے سنا۔ مینڈک نے اپنی کہانی سنائی۔ بہت پہلے، شہزادہ مغرور اور خود غرض تھا، اپنی خوشی کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک طاقتور جادوگرنی کی توہین کی تھی جو طوفان سے پناہ لینے کے لیے محل کے دروازے پر نمودار ہوئی تھی۔ اس کی بدتمیزی سے ناراض ہو کر جادوگرنی نے جادو کیا تھا، اسے مینڈک بنا دیا تھا، اور اسے اس وقت تک تنہائی میں رہنے کی مذمت کی تھی جب تک کہ وہ محبت کے حقیقی معنی کو نہیں جان لیتی۔ اس کی کہانی سے متاثر، ایزابیلا نے مینڈک کی ہر ممکن مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے نرمی سے اسے اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھا اور اسے واپس محل میں لے گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ایزابیلا اکثر تالاب کا دورہ کرتی، مینڈک کے شہزادے سے گھنٹوں باتیں کرتی۔ اس کی عمبے شکل کے باوجود، اس نے خود کو اس کی عقل اور حکمت کی طرف کھینچ لیا، اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہونا شروع ہوا۔ اسی دوران شہزادی کی مینڈک سے عجیب دوستی کی خبر پوری مملکت میں پھیل گئی۔ کچھ نے تضحیک اور کفر کے الفاظ سرگوشی کی، جبکہ دوسروں نے ایزابیلا کی مہربانی اور شفقت پر تعجب کیا۔ ایک دن جب ایزابیلا تالاب کے کنارے مینڈک کے شہزادے کے ساتھ بیٹھی تھی، تو ایک قاصد فوری اطلاع کے ساتھ پہنچا۔ بادشاہ شدید بیمار ہو گیا تھا، اور بادشاہی کا کوئی بھی شفا دینے والا اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ ایک علاج کے لیے بے چین، ایزابیلا نے شفا یابی کے افسانوی فاؤنٹین کو تلاش کرنے کا عہد کیا، کہا کہ وہ جاد جنگل میں گہرائی میں چھپا ہوا ہے۔ بھاری دل کے ساتھ ایزابیلا نے مینڈک کے شہزادے کو الوداع کیا اور اپنی تلاش پر نکل پڑی۔ جنگل گھنا اور الجھا ہوا تھا، اس کے سائے سرگوشیوں اور پوشیدہ خطرات سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر بھی امید اور عزم کی روشنی سے رہنمائی کرتے ہوئے ایزابیلا نے زور دیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے جب ایزابیلا جنگل کے دل میں گہرائی تک سفر کرتی گئی۔ اسے ہر موڑ پر آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، غدار راستوں سے لے کر خوفناک درندوں تک۔ اس کے باوجود وہ اپنے والد کے لیے اس کی محبت اور سب کو فتح کرنے کے لیے محبت کی طاقت میں اس کے اٹل یقین کی وجہ سے بے خوف رہی۔ آخر کار، جو ابدیت کی طرح لگ رہا تھا، اسابیلا نے سنہری روشنی میں نہائے ہوئے ایک کلیئرنگ سے ٹھوکر کھائی۔ اس کے مرکز میں شفا کا چشمہ کھڑا تھا، اس کا پانی چمکدار چمک کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے ایزابیلا نے ایک شیشی مقدس پانی سے بھری اور جلدی سے محل کی طرف چلی گئی۔ وہاں اس نے اپنے والد کو امرت کا انتظام کیا، اس کے رخساروں پر رنگ لوٹتے اور اس کے تھکے ہوئے اعضاء میں طاقت لوٹتے ہوئے سانس بھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
بادشاہ نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ اپنی بیٹی کو گلے لگایا، اس کی بہادری اور لگن کے لیے الفاظ سے باہر شکر گزار۔ اور جب ایزابیلا اس کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے محبت کا حقیقی مطلب پایا ہے، ایک خوبصورت شہزادے کی شکل میں نہیں بلکہ دینے کے بے لوث عمل میں۔ دریں اسنا محل میں واپس مینڈک شہزادہ ایزابیلا کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور پھر بھی اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کے دل پر شک کی لہر دوڑ گئی جب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اسے بھول گئی ہے یا اس نے اسے محض اس کی قسمت پر چھوڑ دیا ہے۔ ابھی جب وہ امید کھونے ہی والا تھا کہ جنگل سے ایک جانی پہچانی شخصیت ابھری، ایک پھٹی ہوئی چادر میں ملبوس ایک شخصیت۔ اس کا چہرہ گندگی اور تھکن سے بھرا ہوا تھا، پھر بھی ایک ایسی چمکیلی روشنی سے چمک رہا تھا جو اندھیرے کو چھیدنے لگتا تھا۔ یہ ایزابیلا تھی جو اپنی جستجو سے فاتحانہ لوٹ رہی تھی، اور جب وہ تالاب کے قریب پہنچی تو مینڈک کے شہزادے نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھا، پہچان کی، سمجھ کی، محبت کی ایک جھلک۔ ایک لفظ کے بغیر ایزابیلا نے جھک کر مینڈک کے شہزادے کو ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ اس کا دل جذبات سے بھر گیا، اور اسی لمحے لعنت ٹوٹ گئی اور مینڈک شہزادہ دوبارہ اپنی انسانی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ جب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، لمبا اور خوبصورت، اس کی آنکھیں تشکر اور محبت سے بھری ہوئی تھیں، ایزابیلا نے محسوس کیا کہ اسے آخر کار اپنا حقیقی شہزادہ مل گیا ہے۔ یہ کسی پریوں کی کہانی کے خاتمے میں نہیں بلکہ خود کی دریافت اور چھٹکارے کے سفر میں ہے۔ وہ ایک ساتھ انہوں نے حکمت اور شفقت کے ساتھ بادشاہی پر حکومت کی۔ ان کی محبت سورج کی طرح چمکتی ہے جس نے آنے والے سالوں تک ان کی خوشکن بادشاہی کو روشن کیا۔ اور اس طرح مینڈک کے شہزادے اور مہربان شہزادی کی کہانی لیجنڈ بن گئی، جو کہ محبت کی طاقت کا ثبوت ہے، یہاں تک کہ انتہائی غیر متوقع روحوں کو بھی بدل سکتی۔